اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید مرج البحرین یلتقیان۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل یلتقیان میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان منظور حسین حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جن کے ساتھ گفتگو ہوگی، قبلہ حسن مہدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبلہ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام ماہ مبارک رمضان ہے، یہ مہینہ جہاں برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، وہاں یہ مہینہ استغفار کا بھی مہینہ ہے۔ تو ہم استغفار کے حوالے سے آج قبلہ سے استفادہ کریں گے، اور سب سے پہلا سوال ہم جو قبلہ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ استغفار کا مفہوم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس چینل یلتقیان کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ جنہوں نے دارالعلم کشائی کا موقع فراہم کیا۔ تو جہاں تک استغفار کا سوال ہے تو صرف کے حساب سے استغفار باب استفعال کا صیغہ ہے، اور باب استفعال کی ایک یہ خاصیت ہے کہ طلب کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی جب ہم استغفار کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یعنی مغفرت طلب کرنا، یعنی یہ انسان مغفرت کو اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ کر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یہ جملہ کہہ کر بھی ادا کر سکتا ہے اور استغفار طلب کر سکتا ہے۔ جی، استغفار کے حوالے سے قبلہ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی طرح ہم قبلہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آیا استغفار کی بھی اقسام ہیں؟ اگر استغفار کی اقسام ہیں تو کتنی اقسام ہیں؟ قبلہ یہ دو قسمیں ہیں استغفار کی، ایک ہوتا ہے استغفار قولی، ایک ہوتا ہے استغفار فعلی۔ استغفار قولی یعنی بندہ استغفار کی یعنی یہ جملہ ادا کرتا رہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اپنے پروردگار سے مغفرت کی بخشش کی طلب کرتا رہے۔ دوسرا ہوتا ہے یعنی استغفار فعلی، جہاں تک اس کا تعلق ہے یعنی اپنے عمل سے استغفار طلب کرنا۔ قولی یعنی زبان سے استغفار طلب کرنا، عمل سے مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، راستے سے گزر رہا تھا اور بہت ہی بڑا گناہ گار شخص تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس کی شدت یعنی اس پر غالب ہے، اور اسے پیاس کی یعنی بہت ہی پیاس محسوس ہو رہی۔ تو وہ جیسے وہ شخص اس کتے کے پاس سے گزرا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو پانی پلاؤں۔ تو جیسے اس شخص نے اس کتے کو پانی پلایا، ایک نجس جانور ہے کتا، اس کو جب اس نے پانی پلایا تو اس دور کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے میرے نبی، اس شخص سے جا کے کہہ دے کہ جو اپنے معاشرے کا سب سے بڑا گناہ گار ہے، اس شخص کو یہ جا کر خوشخبری دے دو کہ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ ہے استغفار عملی، یعنی بندہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ جی، بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت۔ استغفار جہاں قولی ہے وہاں فعلی بھی ہے۔ قبلہ بہت ہی عمدہ طریقے سے بتا رہے تھے کہ استغفار کے بارے میں سوال پوچھنا چاہوں گا قبلہ سے، استغفار کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ استغفار یعنی ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستقل عبادت ہے۔ بعض اوقات یہ استغفار مستحب کہلاتا ہے، بعض اوقات یہ استغفار لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم اس دنیا میں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو جتنی مرتبہ ہم غسل کریں گے تو ہمارے بدن سے جتنی بھی کثافت ہوگی، گندگی ہوگی جو وہ یعنی دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو وقتاً فوقتاً جیسے ہی ہم غسل کرتے رہیں گے تو ہمارے بدن میں پاکیزگی آتی رہے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے استغفار جو ہے وہ بھی ایک روح کے لیے ایک ایسا غسل ہے کہ جس غسل کے ذریعے روح میں نکھار آتا ہے۔ استغفار ایک مستقل عبادت ہے، ایک بہترین دعا ہے، ایک بہترین عبادت ہے۔ ہاں البتہ جب انسان کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ پھر استغفار کو حتماً انجام دے۔ اور اسی طریقے سے
यानी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ग़ालिबन ये हदीस नकल हुई है कि जब इंसान गुनाह करता है तो दिन से सुबह से लेकर रात तक उसको वक्त दिया जाता है कि इस वक्फ़े दौरान अपने गुनाह के लिए मग़फ़िरत तलब करे। अगर उसने मग़फ़िरत तलब कर ली तो उसका गुनाह जो है वो बख्श दिया जाता है। जी, बहुत ही खूबसूरत। जैसा कि देखा नाज़रीन आपने कि इस्तिग़फ़ार जिस तरह हमारी जिस्मानी और ज़ाहिरी कसाफ़तें और गंदगी होती है, अगर गुस्ल से ये कसाफ़तें और गंदगी दूर होती है, इसी तरह जो है वो बातिनी कसाफ़त जो है वो इसी इस्तिग़फ़ार से दूर होती है। जी नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे अख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।